محمد عریب اتاری ہے اور میں درس نظامی کی تعلیمات حاصل کر رہا ہوں، اور گزشتہ 7 سال سے میں قرآن پاک بچوں کو ناظرہ پڑھاتا ہوں۔ میرا امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کے بارگاہ میں یہ سوال تھا کہ جس طرح دنیاوی تعلیم جو لوگ دیتے ہیں اور اس میں وہ اپنا ہدیہ مقرر کرتے ہیں، ایک رقم مقرر کرتے ہیں، تو کیا ایک قاری قرآن پڑھانے کے عوض میں کوئی ہدیہ مقرر کر سکتا ہے یا نہیں؟ اصلاح فرمائیے۔ اور ایک سوال اور عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ بچے جو نہایت شریر ہوتے ہیں، مطلب شرارتی قسم کے، انہیں سمجھایا بھی جائے تو مطلب مدرسے کے ماحول میں وہ شرارت جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اب کس طرح ان بچوں کے ساتھ معاملہ کیا جا سکتا ہے؟ اگرچہ ان پہ سختی کی جا سکتی ہے تو اس پہ بھی اصلاح فرمائیں، اور اگر اس جیسے سختی نہیں کر سکتے تو کیا طریقہ ہے کہ ہم ان بچوں کو سمجھا سکیں اور وہ بچے ہماری بات بآسانی سمجھ سکیں؟ تیسرا سوال یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ہمارے محلے کے اندر جو بہت سی مدارس ہیں جو باقاعدہ ایک جگہ پر پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کی جگہ مقرر ہوتی ہے، وہ اس جگہ پر پڑھاتے ہیں، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر مدرسے کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں ہوتی، تو اس صورت میں کیا مسجد کے اندر مدرسہ لگایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں بھی اصلاح فرما دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ مسجد میں جو اجرت پر پڑھائیں اب جواز کا ہے شرائط کے ساتھ۔ پہلا سوال تو ان کا یہ تھا کہ قرآن پڑھانے پر جو ہے وہ ہدیہ لے سکتے ہیں جیسے دیگر تعلیمات پڑھ لیتے ہیں؟ اجرت پر قرآن کریم کی تعلیم دی جا سکتی ہے، پڑھایا جا سکتا ہے۔ مسجد کا جیسے کہ امام ہیں، وہ بچے جمع ہوتے ہیں، کسی سے 20 کسی سے 30 روپے لیتے ہوں مہینے کے، یا جو بھی لیتے ہوں۔ مسجد میں پڑھانے کے اعتبار سے جو مفتہ بھی قول ہے اب وہ یہ ہے کہ جیسے مسجد کے اندر پڑھانا جائز ہے، لیکن بچے وہ ہوں کہ جو سمجھدار ہوں، جن بچوں کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے، شور شرابہ کرنے والے نہ ہوں، مسجد کا تقدس یعنی اس کا جو احترام ہے اس کو ختم کرنے والے نہ ہوں، پامال کرنے والے نہ ہوں، یہ۔ اور پھر دوسرا جو کہ مسجد میں ہمارے یہاں کمیٹیاں مقرر ہوتی ہیں، اب اگر ہر ایک آ کے بیٹھے گا تو پھر یہ فتنے کا دروازہ کھلے گا، تو اس لیے عمومی طور پہ یہ جو پڑھانے والے ہوتے ہیں یہ مسجد کمیٹی کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں، اور ان کی تنخواہ بھی یہ مسجد کمیٹی ہی کی طرف سے ہوتی ہے، جو عمومی چندہ ہوتا ہے۔ تو تقریباً ہمارے یہاں مساجد کے اندر، شہروں میں، گوٹھوں کے اندر، گاؤں کے اندر ایسا ہوتا ہے، تو وہ مسجد کے جو عمومی چندہ ہوتا ہے اس میں سے مقرر کر کے اسے دی جاتی ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ جیسے عام طور پہ ہمارے یہاں مسجد کے اندر مدرسے لگ رہے ہوتے ہیں اس کی اجازت ہے، ایسا نہیں کہ مسجد کے اندر کوئی اپنے نیا کمرہ بنا لیا اور مسجد کے اندر کوئی تبدیلی کر کے وہاں پہ کوئی جگہ رکھ لی، اس طرح اجازت نہیں ہے۔ جیسے عام طور پہ جیسے یہ بنا ہوا تھا، مدرسہ لگا ہوا تھا کہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ڈیسکیں لگا کر اس طرح پڑھا رہے ہیں، تو اس طرح کی اگر کوئی صورتحال ہے تو یہ جائز ہے پڑھانا اس طرح۔ اور کیا سوال تھا؟ اور سوال تو بچے جو شرارتی ہوتے ہیں، شرارتی بچوں کو سمجھایا جاتا ہے، ان کے ماں باپ کو بتایا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، نوٹس دیا جاتا ہے کہ ہم نکال دیں گے وغیرہ۔ اب سمجھا ہی سکتے ہیں ہم، مار دھاڑ نہ کی جائے، محبت سے پیار سے سمجھائیں کہ آنکھ بھی دکھانی پڑتی ہے، جو بھی ہو وہ شریعت کے دائرے میں، اخلاق کے دائرے میں رہ کر۔ سختی کرنے والوں کے بھی قصے آتے ہیں، پھر سوشل میڈیا پہ بڑا شور بھی مچتا ہے، اور یعنی کہ ضرب شدید تو جائز بھی نہیں ہے، سخت مارنا یہ تو ہے بھی ناجائز۔ اس طرح پیار محبت سے سمجھائیں موقع کی مناسبت سے، اور اب تک سمجھانے یعنی کس طرح سمجھاتے ہیں آپ، اس سے اگر آپ بتائیں تو شاید ہمیں بھی سیکھنے کو ملے، کیونکہ وہ آپ قاری صاحب ہیں، آپ کو تجربہ ہو گیا ہوگا کہ کس کو کس طرح قابو کیا جائے۔ ہم لوگوں کو ذرا میں نے تو کبھی مدرسہ پڑھایا نہیں ہے، تو مجھے اس کا تجربہ نہیں ہوگا جتنا آپ کو ہوگا۔ اللہ برکت دے آپ کو اور اخلاص عطا فرمائے، اور اگر اور آمدنی کا ذریعہ ہو
اور مفت میں اگر تعلیم قرآن پڑھائے پھر تو بات ہی کیا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حدیث پاک میں کہ تم میں بہتر وہ ہے کہ جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو فی سبیل اللہ ہو تو بات ہی کچھ اور ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی